السلام علیکم ناظرین، آج میں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اس کے لیے مجھے چند طلباء نے استدعا کی ہے، گزارش کی ہے، جو کہ بی اے کے طالب علم ہیں اور ایم اے کے طالب علم ہیں سیاسیات کے مضمون کی۔ تو ان کے کہنے پر جو ہے میں پارٹی کے بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی معلومات ان کو فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ شاید یہ ان کے سلیبس میں یہ چیز شامل ہے، تو اس لیے سب ناظرین کے لیے شاید یہ دلچسپی کا باعث نہ ہو، دو وجوہات کی بنا پر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے آپ کی اس کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہوتی، یا اس کو آپ پسند نہیں کرتے، کسی اور کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس پارٹی کے بارے میں آج میں گفتگو کروں گا، ہو سکتا ہے کسی کو وہ پسند نہ ہو یا اس کے وہ مخالف ہوں۔ تو ایک تو مائنڈ نہ کیجیے گا کہ یہ ایک جو ہے علم کے لیے جو ہے ان کے نالج میں اضافے کے لیے، چونکہ انہوں نے استدعا یہ کی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں علم پہنچایا جائے۔ دوسرا، ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویڈیو اس لیے بھی پسند نہ آئے کہ یہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہوگی۔ تو پاکستان میں بہت ساری جو ہے سیاسی پارٹیاں ہیں، جن میں میرے نظریے کے مطابق اس وقت جو ہے وہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں پاکستان میں، اور یہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں ان پر جو ہے اچھا وقت بھی رہا ہے اور برا وقت بھی رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ایک جیسا وقت ان پہ آیا ہو، یکدم سے ان کو عروج بھی ملا، پھر ان پہ زوال بھی آیا، بنتی بھی رہی اور پھر بگڑتی اور ٹوٹتی بھی رہی۔ باقی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، لیکن وہ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو 4 صوبوں میں یا 5 صوبوں میں ان کا وجود جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک بڑی سیاسی جماعت کا ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر MQM ہے، مہاجر قومی موومنٹ اس کا پہلے نام تھا، جب الطاف حسین اس کی سربراہی کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے نام سے سامنے آ گئی۔ تو اس کا وجود جو ہے وہ صرف صوبہ سندھ تک محدود ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 شہروں میں، کراچی اور حیدرآباد میں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہاں پر ان کا کوئی جو ہے نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ایسی پارٹی کو آپ جو ہے نا بس سیاسی پارٹی یا بڑی سیاسی پارٹی تو آپ نہیں کہہ سکتے، مین سٹریم جو ہے۔ ایسی پارٹیوں کو جو ہے نا وہ دھڑے ہی کہا جا سکتا ہے، یا گروپس، سیاسی گروپ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہے، یہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کی کارکردگی ایسی ہے کہ جسے کسی طور پر بھی جو ہے سراہا نہیں جا سکتا، اور اسے بڑی جو ہے سیاسی پارٹی شمار جو ہے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ایک میرے خیال میں 71 میں شاید انہوں نے، جماعت اسلامی نے، ایک پروفیسر غفور کی سیٹ جیتی تھی۔ ادروائز جو ہے نا کبھی الیکشن میں جو ہے وہ ابھر کر سامنے نہیں آئی۔ اکا دکا سیٹیں جو ہے نا، یہ کسی سیاسی پارٹی کا پھر شیوا نہیں ہے، یا یہ وتیرہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں، 2 چیزوں میں وہ بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے پارٹی کو جو ہے وہ عوام میں جو ہے پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ ایک تو یہ ہے کہ زبردستی انہوں نے اپنے اوپر ایک لیبل لگایا ہوا ہے جو ہے مذہبی جماعت ہونے کا، ان کے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، مذہبی سیاسی جماعتیں۔ تو یہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں نا یہ کوئی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ داڑھی رکھ کر اگر کسی جماعت کا سربراہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے مذہبی سیاسی جماعت ہو گئی ہے۔ باقی لوگ جو ہیں جماعت پیپلز پارٹی میں بھی، دوسری جماعتوں میں بھی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ کے قائل ہیں، اس پہ ایمان رکھتی ہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہیں، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، سب پہ وہ ان کا پختہ ایمان اور یقین ہے، تو ان کو تو جو ہے مذہبی سیاسی جماعتیں نہیں کہا جاتا۔ ایک تو یہ ہے، میں ایک دفعہ جو ہے کشمیر لبریشن فرنٹ، کشمیری ایک لیڈر، اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے، امان اللہ صاحب، کشمیر لبریشن فرنٹ کے وہ سربراہ تھے، ان کا انٹرویو کرنے میں ایک دفعہ راولپنڈی گیا، تو کشمیر کی آزادی کے بارے میں جو ہے نا گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہی، ڈیلیڈ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی کہ جس مسئلے میں آپشن آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہوں، آپ کے پاس آپشن زیادہ ہوں، تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کہ کشمیر پہ ایک آپشن یہ ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار، دوسرا آپشن یہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان، ایک کہہ رہا جی کشمیر پاکستان کے شاہ رہ گئے، دوسرا انڈیا میں جو ہے نا وہ بھی کشمیری ہیں، فاروق عبداللہ کے بیٹے، وہ اس کا بیٹا عمر بھی آ گیا، وہ سب وہ کہہ رہے ہیں کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ٹوٹنگ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امان اللہ خان صاحب کہ اگر ایک آپشن ہوتا تو سب اس کو فوکس کر رہے ہوتے تو کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ تو یہی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے اوپر دو لیبل لگائے ہوئے ہیں، سیاسی جماعت کا بھی اور مذہبی جماعت کا بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی اتنی کیرزمیٹک پرسنالٹی جو ہے نا وہ کبھی نہیں آئی۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ منشور نظریات اور یہ ان پہ جو ہے نا کبھی جو ہے وہ ٹکی نہیں ہے، لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ جو سامنے ان کا لیڈر ہوتا ہے، کراؤڈ کو جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے، پل کر رہا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے یا سامنے لایا جاتا ہے کہ لوگ اس سے جو ہے والہانہ جو ہے پیار اور محبت کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے، ذوالفقار علی بھٹو سامنے آنے کی دیر تھی، لوگ چاہتے تھے کہ ہم ایک نظر ان کو دیکھ لیں، بہت بڑے سپیکر تھے اور وہ کراؤڈ کو ایسے پل کرتے تھے۔ سملرلی بے نظیر بھٹو ایسے بازار میں نکلتی تھی، جیسے جب ان کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا تو وہ جان بوجھ کر جو ہے نا وہ جو ہے کار کا جو روف تھا اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے چہرہ باہر نکالا ہوا تھا، تو جب ان کو منع کیا گیا باہر نہ نکلنے کا خطرہ ہے تو انہوں نے کہا جی یہ لوگ سب جو ہے نا غریب، یہ میری بہنیں، بیٹیاں، بھائی مجھے سب دیکھنے کے لیے آئے ہوئے، تو میں چھپ کے اندر بیٹھ جاؤں۔ تو ایک بڑی تعداد جو ہے ان کو جو ہے صرف ان کا جلسہ دیکھنے جاتی تھی، سننے جاتی تھی، ان کو دیکھنے جاتی تھی۔ وہ بھی بہت بڑی سپیکر بھی تھی اور کراؤڈ پلر تھی، اور لوگ ان سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے۔ سیم واز دا کیس ود نواز شریف جو ہے مسلم لیگ نون کے سربراہ، اور لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی کسی جلسے میں اعلان کی دیر ہوتی تھی اور بے پناہ کراؤڈ جو ہے نا وہاں پر جاتا تھا۔ ابھی آج کل جو ہے نا چونکہ ان کا وراثت جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے مریم کو، مریم شی از آلسو گڈ کراؤڈ پولر، لوگ ان سے بھی جو ہے اسی طریقے سے شاید نواز شریف کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑی لیڈر ثابت ہو سکتی ہیں۔ جب نواز شریف یا شہباز شریف پردے کے پیچھے چلے جائیں گے تو فرنٹ میں وہ آ سکتی ہیں۔ اسی طرح عمران خان تحریک انصاف میں کراؤڈ ان کے جلسوں میں دیکھیں، اور لوگوں کے سامنے آپ جتنے دلائل دیں کہ وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے فالوور جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مرنے مارنے کے لیے وہ جو ہے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا جلسہ ہو تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا، ہزاروں میں لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ ایک طرف جو چل پڑتے ہیں عدالت میں حاضری کے لیے، پیچھے جو ہے نا لوگ وہ کہتے ہیں نہ چلو، لیکن پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک جو ہے پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے کو جو لیڈر ہے آپ کا بڑی اچھی اس کی پرسنالٹی ہو اور اس طرح اس کو پذیرائی ہو پبلک میں، عوام میں،
تو جس وجہ سے اس کو عوامی لیڈر کہا جائے. تو جماعت اسلامی جو ہے یہ چیزیں جو ہے کرنے سے قاصر رہی ہے. مولانا مودودی جب تھے تو ان سے لوگ جو ہے وہ پیار کرتے تھے. وہ دور بھی یہ تھا کہ وہ نظریاتی سیاست کا دور تھا. پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو کے جو بڑے اپوننٹ سمجھے جاتے تھے وہ مولانا مودودی یا جماعت اسلامی تھی. باقی پاکستان مسلم لیگ تو تھی نہیں، اکا دکا چھوٹے چھوٹے گروپوں اور دھڑوں میں تقسیم ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے ان کی شخصیت جو ہے وہ لوگوں میں کشش کا باعث تھی. کیونکہ اس کے بعد سے قاضی حسین احمد صاحب آگے، یہ منور حسن جو ہے یہ آگے، اور دوسرے تیسرے آج کل جو ہیں وہ بھی. میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس طرح کا جو ہے ان کی لیڈرشپ یا ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو بڑی پارٹیوں میں جو ہے نا، کیونکہ ان کی کارکردگی بھی ایسی ہے تو شمار نہیں کر سکتے. اسی طرح بلوچستان میں چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیاں ہیں. ولی خان کی بھی ایک پارٹی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، پھر عوامی نیشنل پارٹی. وہ بھی صوبہ سے رات تک جو ہے وہ محدود ہے. جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں تو ان میں ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور بسا اوقات تو انہوں نے حکومت بھی بنائی ہے. لیکن مرکز میں اگر وہ یہ کہا جائے کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں یا اس پوزیشن میں کبھی آئیں گے تو یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ وہ اس پارٹی کی سوچ بھی محدود ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں اور ان کے رہنما جو ہیں وہ صوبے سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. نہ وہ سندھ میں جاتے ہیں، نہ وہ پنجاب میں، نہ ادھر ٹار پر، وہ کوئی نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے نا، اس طرح فضل الرحمان صاحب کی جمعیت العلماء اسلام ہے، جمعیت العلماء پاکستان ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا پارٹیاں ہیں. اور بڑی پارٹیاں جو ہیں اس وقت جو ہے جیسے میں نے عرض کیا صرف 3 ہی ہیں، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون گروپ، نواز لیگ اور تحریک انصاف. پیپلز پارٹی میں بھی ایک دور عروج کا بھی آیا، عوام میں پذیرائی کا بھی آیا، جب یہ مقبولیت کی جو ہے انتہا بلندیوں پر تھی. پھر یہ زیر عتاب بھی آئی، اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی، لوگ اس سے نکلنا بھی شروع ہوئے، تتر بتر بھی ہوئی، کھاڑ پچھاڑ بھی ہوئی. لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، سروائیو کیا. آج جو ہے یہ عوام کی جو ہے پسندیدہ سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. مرکز میں، صوبوں میں بے شمار دفعہ جو ہے نا یہ وزارتیں بنا چکی ہے، حکومت کر چکی ہے. سملرلی نواز لیگ جو ہے یہ بھی ایک دور میں جب IGI کے پلیٹ فارم سے نواز شریف نے الیکشن لڑا، پھر اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آ چکی ہے نواز شریف، اور مسلم لیگ نواز جو ہے یہ حکومت میں آ چکی ہے. پنجاب میں کئی دفعہ جو ہے یہ حکومت بنا چکی ہے. شہباز شریف میرے خیال میں 2 بار یا 3 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. تو اسی طرح جب ان پہ عروج کا وقت آیا، پھر ان پہ زوال کا بھی وقت آیا. لوگ جو ہے نکلنا شروع ہوئے، نکلے بھی، دھڑے بندیاں ہو گئیں. یہ بالکل شکر کے جو ہے اتنی جماعت رہ گئی، لیکن انہوں نے سروائیو کیا. دوبارہ جو ہے نا پاکستان پہ جو ہے نا برسر اقتدار ہیں پاکستان میں، اور آئندہ بھی جو ہے وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور سیاست بھی کریں گے. یہ سیاسی پارٹی عوام میں بڑی مقبولیت پائی اس جماعت نے. اسی طرح تحریک انصاف جب یہ سٹارٹ ہوئی تو سٹارٹ میں تو اتنی پذیرائی نہیں ملی، لیکن آہستہ آہستہ بتدریج انہوں نے کام کیا، ورک کیا، محنت کی، جد و جہد کی، اور لوگ اس میں جو ہے نا شامل ہوتے گئے. پھر جوک در جوک شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ یہ بھی جو ہے مرکز میں جو ہے نا حکومت بنانے کے قابل ہو گئے. سرحد میں جو ہے نا یہ پورے جیت گئے. پنجاب میں بھی انہوں نے حکومت بنا لی. ایوری ویئر صوبہ گلگت و بلتستان میں ان کی حکومت بنی، آزاد کشمیر میں بھی حکومت ان کے بنی. یعنی کہ پورے پاکستان میں سوائے سندھ کے باقی پورے پاکستان پہ جو ہے نا 4 صوبے میں بھی اور اس میں مرکز میں بھی ان کی حکومت. تو مقبولیت کا یہ عالم تھا. پھر جب ان کی حکومت گئی اس وقت بھی پھر تو یہ ان کی جو ہے عمران خان کی پاپولیرٹی اور جماعت کی جو ہے مقبولیت اس انتہا پر پہنچ گئی تھی کہ ان کے جلسوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا لوگ جاتے تھے. چھوٹے جلسے کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اور لاکھوں، اتنے بڑے جو ہے میں نے تاریخ میں نہیں دیکھے. ایک دور میں کراؤڈ کو جو ہے نا اکٹھا کر لیتے تھے. الطاف حسین بھی کراچی میں
اس طرح بھٹو اور بے نظیر کے بھی کراؤڈ بڑے بڑے جو ہے ہوتے تھے، نواز شریف کے جلسے بڑے، لیکن عمران خان کے جلسے جو ہے ان کی ایک الگ ہی شان ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو بھی جو ہے ایک بڑی پارٹی جو ہے نا وہ کہتے ہیں، جو حکومت میں بھی رہی ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی ہو سکتی ہے دوبارہ سے بھی۔ آج کل اگرچہ اس پہ برا وقت آیا ہوا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بلکہ بالکل جو ہے نا تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور عین ممکن ہے یہ پھر سروائیو کر جائیں باقی پارٹیوں کی طرح، اور ایک دفعہ پھر جو ہے ایمرج ہو بڑی پارٹی کے طور پر۔ لیکن وہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ کہ اگر جو پارٹی اپنی سروائیول کرتی ہے، عوام میں جو ہے کام کرتی ہے، اور اس کے لیڈر میں سوجھ بوجھ ہوتی ہے، تو لوگوں کو اکٹھا کرنے اور پارٹی کو منظم کرنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے، تو وہ پارٹیاں جو ہیں وہ ملک میں جو ہے نا عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو یہ 3 پارٹیاں ہیں مین سٹریم جو سیاسی پارٹیاں ہیں: پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف۔ تو آج میں طلبہ کی کے علم میں اضافے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ حیدرآباد میں اس وقت کے جو ہے نا ایک بڑے مشہور حزب اختلاف کے رہنما ہوا کرتے تھے، میر رسول بخش تالپور کی رہائش گاہ حیدرآباد پر جو ہے وہ 16 دسمبر 1967 1967 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہلے ہی رکھی جا چکی تھی، کیونکہ پہلے جو ہے لاہور میں مشہور جو اکانومسٹ تھے ڈاکٹر مبشر حسن، ان کی رہائش گاہ پر 20 نومبر سے لے کے 1 دسمبر تک ایک کنونشن منعقد ہوا تھا پورے پاکستان لیول کا۔ تو اس میں جو ہے نا کافی ساری چیزیں چونکہ اس میں سیٹل کی گئی تھیں، اناؤنس کی گئی تھیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن یوم تاسیس اس کا 16 دسمبر کو ہی شاید منایا جاتا ہے۔ تو وہ جو کنونشن کی میں نے بات کی ہے، ڈاکٹر مبشر حسن کے جو گھر کنونشن ہوا تھا، اس میں ایک تو یہ کہ پاکستان، اس کا نام رکھا گیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، تو پی 3 پی جو ہے اس میں شامل تھے، اور اس کا پرچم جو ہے وہاں ڈیزائن کیا گیا لاہور میں، اور اس پرچم کو بھی جو ہے جتنا پرچم ہے اس کو 3 ایکول حصوں میں، برابر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ ریڈ ہے، مکمل سرخ ہے، اور ایک حصہ کالا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ سبز ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ ایک دفعہ غالباً مولانا جو تھے انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، کوثر نیازی صاحب جو ہے، ان کی زبانی میں نے سنا کہ یہ جو ریڈ کلر ہے، یہ پیپلز پارٹی چونکہ چھوٹے طبقوں کی اٹھان جو ہے یہ ہمارے منشور میں شامل ہے، تو ہم ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو یہ ریڈ جو ہے کلر یہ انقلاب کی علامت ہے، اور بلیک کلر جو ہے یہ سیاہی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، پڑھائی کو، تعلیم کو۔ ہم نے ملک میں تعلیم عام کرنی ہے، چھوٹے لیول سے لے کے اوپر والے لیول تک۔ اور جو گرین رنگ ہے یہ اسلام کا جو ہے رنگ ہے، اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ملک کو اسلامی طرز پر جو ہے ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اور شاید اسی وجہ سے جب ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بنایا تو بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، ملک کا نام جو ہے سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ڈیموکریٹک پاکستان یا اس طرح کا دوسرے لفظ نہیں استعمال کیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ پاکستان کا نام رکھا گیا تھا۔ تو وہاں لاہور میں یہ جھنڈا جو ہے اس کو فائنلائز کیا گیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے منشور کی بنیادیں جو ہیں، بنیادی طور پر جو ہے یہ 4 چیزیں جو ہیں اس میں شامل کی گئیں، جن کو آپ سلوگن بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے نعرے تھے۔ ویسے نعرہ ان کا تو انہی پہ بیس کرتا تھا، روٹی کپڑا اور مکان،
یہ نعرہ جو ہے پیپلز پارٹی کا عام جلسوں میں لگایا جاتا تھا، لیکن 4 بنیادی جو ہے اپنے منشور ڈیٹیل میں بھی ہے، لیکن منشور کے 4 بنیادی نکات تھے۔ ایک یہ کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام ہمارا، پہلا تھا اسلام ہمارا دین ہے، یہ پہلا اصول تھا۔ نمبر دوسرا، کسی ڈکٹیٹر طالع ازما کو یہاں پر آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، جبر اور تسلط جو ہے یہاں نہیں ہو سکتا، تو جمہور کی حکومت ہمیشہ عوام کی حکومت لائی جائے گی، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ اور تیسرا، چونکہ معاشی نظام کے بغیر جو ہے کسی ملک کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو معیشت کے لیے انہوں نے سوشلزم ہماری معیشت ہے، سوشلزم جو ہے اس کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی کہ چوتھا یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ 4 بنیادی اصول جو ہے یہ طے کیے گئے لاہور کے اندر، اور اسی کنونشن میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا چیئرمین جو ہے یہ مقرر کیا گیا، منتخب کیا گیا، اور جے اے رحیم کو پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ باقی جو لوگ تھے بڑے ہی عقل مند، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ جو ہے، جو سیدھی راہ پر چلنے والے، اصولوں کی بات کرنے والے، اور اس وقت تو آئین تھا ہی نہیں، یعنی کہ آئینی اور قانون کی بات کرنے والے لوگ جو ہے آئین اور قانون پرست اور حق اور سچائی کی بات کرنے والے یہ لوگ ان میں شامل تھے۔ اور ان لوگوں نے، یہ جو مرکزی رہنما تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنا پیغام جو ہے یہ لوور جو نچلے طبقات تھے، عام آدمی جو تھا، گلی محلوں میں غریب غربا، وہاں تک جو ہے پہنچا دیا، اور ایک ایسی سٹیج آ گئی کہ گلی محلے ہر بندے کے زبان پر ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہوتا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ہوتا تھا، اسی کے گن گاتے تھے، اسی کے ترانے میں گاتے تھے، اور انہوں نے پارٹی کو مقبول کرنے میں، عام کرنے میں اس کا پیغام بہت محنت کی اور بہت جدوجہد کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان، پورے صوبوں کے اندر جو ہے اس کا چرچا ہونے لگا، طوطی بولنے لگا، اور یہ مقبول عام ایک پارٹی جو ہے وہ ہو گئی۔ لیکن ساتھ میں ان کے زیادہ مخالفت بھی، جب آپ کی حمایت میں لوگ نکلتے ہیں تو مخالفت بھی ہوتی ہے۔ مخالفت میں جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس طرح ان کو اب تو کوئی راستہ نہیں بچتا تھا کہ کیا ان کی مخالفت کی جائے، چونکہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا سوشلزم کا۔ تو اس وقت جو ہے اس دور میں 60 یا 70 کی دہائی میں یہ 2 نظام تھے، جو ہے سرمایہ دارانہ نظام اور دوسری طرف کمیونزم، یہ لوگوں میں جو ہے نا یہ موضوع بحث رہتے تھے۔ تو پاکستان چونکہ امریکن کیمپ میں تھا، امریکہ کی جو ہے لابی میں تھا، امریکن ہی باتیں سنتا تھا، انہیں کی جو ہے ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ تو دوسرے بلاک میں جو ہے رشیا، چائنا، یہ کیوبا وغیرہ جو سوشلسٹ کنٹری تھے، کمیونسٹ کنٹری، یہ لوگ تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے چونکہ سوشلزم کا نام لیا، تو یہ جو، اور ان کو جو ہے یہ جماعت اسلامی اور دوسرے لوگ جو ہے لیفٹسٹ انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سوشلسٹ ہیں، یا سوشلزم اور کمیونزم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ اس پیٹرن پر جو ہے نا ملک کو چلانا چاہتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا پھر یہ لیبل لگنے لگا کہ یہ بائیں بازو کی جماعت ہے، کیونکہ اپنے آپ کو وہ دائیں بازو کی جماعت کہتے تھے، جماعت اسلامی والے، اور دیگر جو ہے نا ایسے مسلم لیگ بھی، اور خیالات ان کے بہت پرانے تھے، کیونکہ ان میں اس لیے ان کو رجت پسند جماعتیں کہا جاتا تھا کہ ان میں ترقی، ڈیولپمنٹ، اوپر جانے کی، آگے جانے کی جو ہے یہ امنگ ہی نہیں نظر آتی تھی۔ یہ چیزیں جو ہے یہ پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ پھر انہوں نے مخالفت میں ایک اور چیز شروع کر دی
کہ جی یہ مغرب زدہ آدمی ہے، پینٹ کوٹ اس کا پہناوا ہے، انگلش بولتا ہے اور یہ شراب بھی پیتا ہے. یہ بھی بھٹو صاحب پر جو ہے الزام لگا. یعنی مخالفت کے جو ہے نا یہ بنیادیں بنائی گئیں، لیکن عوام پہ جو ہے ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. عوام میں جو ہے یہ پذیرائی ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کی ہی تھی. تو اس وقت پاکستان میں جو ہے فوجی جنرل ایوب خان کی جو ہے وہ حکومت تھی. لوگ وہ کیونکہ حکومت اتنی پرولانگ ہو چکی تھی کہ بعض لوگ بچے کہتے ہیں ہم پیدا ہوئے تو وہ ایوب خان کا نام سنا، اب جو ہے نا وہ 10-12 سال کے ہو گئے ایوب خان ہی سنتے ہیں. اور ایوب خان جو ہے نا انہوں نے بہت ساری پابندیاں بھی لگائی ہوئی تھیں، سینسرشپ لگائی ہوئی تھی، اخبارات پہ، رسالوں پہ لوگوں کو جو ہے نا تنقید کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ادب سے وابستہ لوگ جو ہے وہ ادب تحریر نہیں کر سکتے، شعراء جو ہیں شاعر ہیں وہ کہہ نہیں سکتے تھے. شاعر جب بھی کوئی اس طرح کا انقلابی کوئی بات کرتا تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. تو ان چیزوں کے اگینسٹ جو ہے لوگوں میں جو ہے اندر جذبات پائے جاتے تھے، نفرت کے جذبات. اور لوگ جو ہے نا پھر ایوب خان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، چھوٹی چھوٹی تحریکیں چل رہی تھیں ایوب خان کے خلاف. اس کو جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے بھانپ لیا. عوام کی نبض جو ہے انہوں نے دیکھ لی تھی، وہ اس تحریک میں شامل ہو گئے، بلکہ انہوں نے اس تحریک کو کیش کیا. اس تحریک کے ہراول دستہ جو ہیں وہ بن گئے. اور پھر بھٹو صاحب چونکہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ جانتے تھے، تو انہوں نے جو ینگ طبقہ تھا، طالب علم کا اسپیشلی، کالج میں، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، ان کو انسٹیگیٹ کیا، پرووک کیا، ان کو اپنے ساتھ میں لایا. اور ایک بہت بڑی جو ہے تحریک جو ہے صدر ایوب کے خلاف جو ہے وہ بن گئی. اور آخر کار جو ہے مجبور ہو کر جو ہے صدر ایوب کو صدارت سے الگ ہونا پڑا، سبکدوش ہونا پڑا. اور وہ جو ہے نا جاتے جاتے جو ہے نا ایک اور برا کام کر گئے کہ وہ مارشل لا لگا کے جو ہے نیکسٹ جنرل جو تھا جنرل یحییٰ خان اس کو دے گئے. یحییٰ خان جو ہے وہ عیاش پسند جو ہے ایک جنرل تھا، جو وہ بھی شراب کے نشے میں آنوکت رہتا. اور دیگر اس کے مشاغل بھی ایسے تھے جیسے مغلیہ جو شہزادے تھے آخری ادوار میں، وہ سرود و رقص و سرود کی محفلوں میں جو ہے نا بیٹھے رہتے اور طوائفوں کو بال یہ اتنی جو ہے نا لغو گفتگو ہے. انہی میں جو ہے نا ایسی محفلوں میں جو ہے یحییٰ خان جو ہے مصروف رہتے. اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے چونکہ ہم ازل سے ہی جو ہے ایک دوسرے کے حریف ہیں اور دشمنی ہم میں جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، تو ہمارے تعلقات کچھ اس طرح نہیں تھے. پہلے جو ہے 65 میں ہم ایک جنگ جو ہے ان سے لڑ چکے تھے. پھر 71 میں بھی جو ہے نا جھڑپیں ہو رہی تھیں. اور ایسے میں جو ہے پاکستان کی صورتحال اچھی نہیں تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو چونکہ اس سے پہلے جو ہے کابینہ میں رہ چکے تھے ایوب خان کی، اور بطور وزیر خارجہ انہوں نے بہت ویسے نام کمایا اور عوام کے دلوں پر انہوں نے حکومت کی. پاکستانی عوام ان کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی محبت کی نظر سے انہیں دیکھتے تھے. جو کام انہوں نے کیا بطور وزیر خارجہ، تو وہ جو ہے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، تو اس میں جو ہے یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا وزیر خارجہ بنا کر بھیجا. اور ذوالفقار علی بھٹو بہت ہی ایک تو منجے ہوئے سیاستدان تھے، دوسرا بڑے اچھے سپیکر تھے، تیسرا وہ چیزوں کو ایٹ دا اسپاٹ اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. عام طور پر جب کوئی سربراہ مملکت یا وزراء کا کوئی ڈیلیگیشن بیرون ملک جاتا ہے اور مذاکرات میں اور ان کے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں ان سے ہوتا ہے، تو وہ تقریریں جو ہیں یہ لکھ کر جو ہے نا یہاں ان کا ڈپارٹمنٹ دیتا ہے، یہاں سے جو ہے ایڈٹ ہو کے وہاں پر جاتے ہیں جنرل اسمبلی میں. ہم نے دیکھا ہے سارا، نواز شریف بھی ایسے کرتا تھا، عمران خان سے بھی لکھی ہوئی تقریریں ہوتی ہیں اور وہ وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں، اپنے ملک کا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ایسے نہیں تھے، ایٹ دا اسپاٹ ہی جو ہے جنرل اسمبلی میں انہوں نے جو ہے جا کے
انہوں نے کہا بھائی ہم جنگ میں جو ہیں 71 کی جو وار ہے، پاکستان جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے نا وہ بن رہا ہے، ایک حصے پر جو ہے نا انڈیا نے قبضہ کر لیا ہے یا کروا دیا ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا ابھی تک یہاں خاموش بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اگر آپ جو ہے نا ہماری مدد نہیں کر سکتے، ایک جارے ملک کو، ایک اگریسو ملک کو جاریت سے روک نہیں سکتے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو ہیل ود دس آرگنائزیشن، ہم اپنی UNO الگ بنا لیں گے۔ انہوں نے ادھر سے اسمبلی میں جو ہے نا قراردادیں پھاڑی، اور عوام کے جو ہے وہ جو ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے، ڈیلیگیٹس، ان کے منہ پر اور عوام میں جو ہے نا اڑا دیں، اور خود جو ہے نا اٹھ کے باہر چلے۔ تو وہ ان میں بہادری اور ایک بڑا ڈیرنگ وہ لیڈر تھا، اور اس میں یہ گٹس پائے جاتے تھے۔ فی البدی جو ہے وہ وہاں پر بول گئے اور تقریر انہوں نے کی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے یا نے ان کو وہاں بھیجا تھا، انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا وہاں پر۔ جب واپس آئے تو اب یحییٰ خان جو ہے شاید ان کے ذہن میں بھی یہ آیا ہوگا کہ جو ہے میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ یہ منصب سنبھال سکوں، اور یا ذوالفقار علی بھٹو کی انہوں نے پرفارمنس دیکھی، یا پاکستانی قوم پر ان کو ترس آ گیا۔ بہرحال جاتے جاتے وہ اچھا کام کر گئے کہ وہ انہوں نے جو ہے الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا کہ میں مارشل لا ختم کر لوں گا، اور 1970 میں انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا، جس میں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ حصہ لیا، اور اس میں ان نتائج کے نتیجے میں 20 دسمبر 1971 کو جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی پاکستان میں، اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے صدر بنے، بعد میں وہ پرائم منسٹر بنے۔ انفیکٹ اس وقت نظام چونکہ صدر کا صدارتی چل رہا تھا، یحییٰ خان کے بعد جو ہے انہوں نے حلف جب لیا تو وہ پاکستان کے صدر ہی بنے تھے۔ اس دوران اور بہت سارے واقعات ہو گئے، وہ تو میں نہیں ان ڈیٹیل میں جانا چاہتا، باقی پارٹیوں کا یا مشرقی پاکستان میں کیا ہوا، یہ کنٹروورشل چیزیں ہیں۔ میں چونکہ آج کا موضوع پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو میں اسی تک جو ہے نا اپنے آپ کو محدود رکھوں گا۔ اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی، اور پیپلز پارٹی نے آتے ہی ملک میں بہت ساری جو ہے وہ چینجز کی، اصلاحات کی، اور جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات، بڑا کارنامہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، وہ جس قانون اور آئین کو آج ہم مانتے ہیں، جس آئین کے تحت ہم چل رہے ہیں، جس کو 73 کا آئین 73 کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی دین ہے، یہ اس کی پیداوار ہے۔ بلکہ انہوں نے 2 جو ہے نا قوم کو آئین دیے تھے، ایک عبوری آئین تھا جس کے تحت جو ہے سسٹم چلا، اس کے بعد جو ہے یہ جو پرماننٹ آئین ہے 73 کا، یہ جو ہے نا انہوں نے دیا تھا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، یعنی 47 سے لے کے یہ 73 تک پاکستان بغیر قانون کے، بغیر آئین کے چلتا رہا، کوئی آئین آیا نہیں، لاگو ہی نہیں ہوا۔ 62 کا بنا، ایک دن آیا دوسرے دن فارغ، جو ہے نا اس طرح 66 کا تھا، 62 کا تھا، 58 میں 58 میں تو مارشل لا آ گیا، 56 اور جو ہے یہ 62 میں سارے کے سارے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، تو بغیر اس کے چلتا رہا آئین کے۔ تو اب جا کے ذوالفقار علی بھٹو کا یہ اس لیے میں کہتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آج بھی جو پاکستان میں جو کچھ ہے وہ سب اس آئین کی بدولت ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی ایک عقل مندی کا کام یہ کیا کہ میں سارا کچھ لکھ کے جو ہے نا اگر دے جاؤں گا تو عین ممکن ہے آنے والی نسلیں بھی یہ کہیں کہ یہ ایک فرد واحد کا دیا ہوا آئین ہے۔ ان کے ذہن میں جو وہ ہی واز ویری شارپ، بہت عقل مند انسان تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ آئین جو ہے پوری ٹیم کو انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا آئی وانٹ دس ڈسکشن کی۔ طلباء کو انہوں نے بلایا اپنے پاس، ان سے مشورے لیے، وکلاء کو بلایا، ان سے مشورے لیے، پھر جو ہے نا ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں اور
علماء کرام کو بلایا، ان سے مشورے لیے، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ ان کے کی ہمنوا تھیں یا مخالفت تھیں، سب سے انہوں نے مذاکرات کیے۔ کچھ پارٹیاں تو ایسی تھیں جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی تھی، کچھ پارٹیاں ایسی تھیں جن کی پارلیمان میں نمائندگی نہیں تھی، لیکن وہ کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے ان کو بھی بلایا اور یہ واضح کیا کہ میں چاہتا یہ ہوں، آئین پہلے یہ بتائیں کہ آئین ہمیں ملنا چاہیے، ہمارے پاس آئین ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں ہونا چاہیے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آئین تو میں جو ہے نا ترتیب دوں گا، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ جب میں نے یہ بنا لیا ہے اس کا ڈرافٹ، یہ میں کاپیاں جو ہیں آپ کو دیتا ہوں، آپ سب لوگ اپنے گھروں میں جائیں، اپنی ٹیمیں ساتھ بتائیں، ان کو پڑھیں، جن کو سمجھ ہے وہ اس پہ کمنٹس دیں۔ اگر وہ اس پہ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں گے، بیٹھیں گے، اس پہ جو ہے ڈسکس کریں گے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس پہ تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی لوگوں کا اور تمام طبقات کا اس پہ جو ہے کنسنسس ہو، اس پہ متفق ہوں، تاکہ پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ تو وہ ڈرافٹ دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے، اب ظاہر ہے بندہ جو ہے نا مخالفت کر رہا ہو تو اس کو سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کام تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہ کرے، یہ کام ٹھیک ہے لیکن اس کے ہاتھوں نہ ہو، کیوں کہ کریڈٹ اس کو مل جائے گا۔ لیکن بھٹو جو ہے نا ان چیزوں سے ماورا تھے، ان کے نزدیک جو ہے ملک کی سلامتی، ملک کا بہتر مستقبل سامنے تھا۔ تو انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کے ان کو دیا، جب انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کو مان جاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو اپروو کرتے ہیں، تو اس آئین کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان جو تھے انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ پارلیمانی جو لیڈر تھے ان سیاسی جماعتوں کو، ان کے سائن ہوئے ہیں۔ تمام جو سیاسی جو نمائندے تھے عوام کے اسمبلی کے اندر، اس وقت میرا خیال ہے وزیر قانون تھے حفیظ پیرزادہ صاحب، جی، اور محمود علی قصوری، یہ تھے میرے خیال میں۔ تو ان لوگوں کے جو ہے نا سربراہی میں، سرکردگی میں، ان کی محنتوں کی وجہ سے جو ہے یہ آئین پاکستان جو ہے یہ تکمیل تک گیا اور تمام لوگوں نے اس پہ سائن کیے، اور آج ہمارے سامنے جو ہے یہ موجود ہے۔ تو یہ سب سے بڑا کارنامہ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ یہ کام تو سلسلہ چل رہا تھا، ابھی میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ اور ہوا ایسا کہ مین ویل چونکہ چند جرنیل جن کو جو ہے یہ طاقت کا نشہ جو ہے لت پڑ چکی تھی، جنرل ایوب کو، جنرل یحییٰ کو دیکھ کر پھر ان سے رہا نہیں گیا، اور وہ جناب جنرل ضیاء صاحب جو ہیں سگار کے شوقین، اور ویسے تو بہت ڈرپوک انسان تھے، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کو شے مل گئی، اور انہوں نے 5 جولائی 1977 کو جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیا۔ انہوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، اور خود جو ہے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور تمام اختیارات جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ بظاہر تو چونکہ بھٹو صاحب نے جب 5 سال پورے کر لیے تو اس کے بعد جو ہے 77 میں جو الیکشن ہوئے تھے تو ان پہ جو ہے نا یہ الزام لگا جی کہ وہ جیت گئے تھے۔ یہ الزامات جو ہے نا سراسر بے بنیاد لگائے گئے تھے۔ مخالف جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو یہ تھا زوم کہ ہمارا جو ہے نا اب ہم جو ہے برسر اقتدار آئیں گے تک وہ ہمیں ملے گی جناب کرسیاں اور اقتدار ہمیں ملے گا۔ جب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا جی کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے جو ہے نا سیٹیں جیتی ہیں، ہم جو ہے نا جیتنا چاہتے تھے، اور فلان ڈمکان۔ یہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے انہوں نے جو ہے نا ایک الائنس جو ہے نا بنا لیا۔ تو اسلامک جمہوری اتحاد IJI، تو پھر انہوں نے جب جو دیکھا یہ نا کہ وہ جیت گئے، انہوں نے ہڑتالیں شروع کر دیں، تو وہ اس گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اس طرح تو جنرل ضیاء نے، حالانکہ ان کے درمیان جو ہے اپوزیشن اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان جو ہے مذاکرات جو ہے وہ طے پا چکے تھے، اور وہ ایگری بھی ہو چکے تھے۔ یہ بعد میں جو ہے کتابیں شائع ہوئیں، ان میں جو ہے نا یہ چیزیں منظر عام پر آئیں، لیکن جنرل ضیاء نے جناب بہانہ بنا کر اس کو جو ہے نا قبضہ کر لیا۔
تو اس طرح جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا جو ہے خاتمہ ہو گیا۔ پھر جناب چلتے چلتے جو ہے ایسا ہوا کہ یہ کافی جو ہے نا 10 سال کا، انہوں نے تو 3 ماہ کا کہا تھا میں الیکشن کراؤں گا، لیکن وہ 3 ماہ 9 ماہ میں 10 سال 11 سال جو ہے نا ہو گئے۔ آخر کار جو ہے نا وہ قدرت نے انتقام لے لیا ان سے، وہ ایک فضائی حادثے میں جو ہے نا وہ موت کا شکار ہو گئے 1988 میں جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی۔ وہ C-130 میں جا رہے تھے اور بہاولپور کے نزدیک جو ہے وہ جہاز حادثے کا شکار ہو گیا اور اس سے ان کی موت واضح ہو گئی۔ 1988 میں جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا الیکشن ہوئے اور اس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ کامیابی حاصل کر لی۔ اس وقت چونکہ ضیاء الحق جو ہے یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھنسا کر پھانسی دلوا چکے تھے، بعد میں انہی ججوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم نے جو ہے نا دباؤ میں آ کر ان کو پھانسی کی سزا دی تھی اور ہم نے غلط کیا تھا، اور آج بھی جو ہے نا وہ فیصلے بھی موجود ہیں اور ججز اور جیورسٹ جو ہیں وہ جو ہے اس بات پہ جو ہے متفق ہیں کہ ان کو غلط سزا دی گئی تھی اور جان بوجھ کر جو ہے ان کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے 1988 میں جو ہے ان کی بیٹی جو ہے پاکستان آ چکی تھی بے نظیر بھٹو، اور وہ جو ہے انہوں نے پارٹی کی کمان جو ہے وہ قیادت سنبھالی تھی۔ تو 98 کے انتخابات میں جو پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی اس کا سہرا یا اس کی سربراہی جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ کر رہی تھی۔ تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے پاکستان کی پہلی خاتون جو ہے وزیر اعظم منتخب ہو گئی، انہوں نے حلف اٹھا لیا اور ملک کی جو ہے باغ ڈور سنبھال لی، پاکستان کی نہیں بلکہ آئی تھنک پورے عالم اسلام میں جو ہے وہ پہلی خاتون تھی جو ملک کی جو ہے وزیر اعظم بنی۔ اور وہ انہوں نے ابھی تھوڑا ٹائم ہی کام کیا ہوگا، میرے خیال میں 2-2.5 سال کا عرصہ تھا، تو کچھ جو ہے نا بیوروکریسی کو جو ہے نا جب جو اقدامات وہ کرتی تھیں وہ ان کو پسند نہیں آئے۔ تو اس وقت کا صدر جو ہے وہ جب جمہوریت میں جو صدر ہے یا پارلیمانی نظام میں وہ تو ایسے برائے نام ہوتا ہے کہ اس کے نام پہ جو ہے نا پاورز استعمال کی جاتی ہیں، لیکن چونکہ صدارتی نظام تھا تو ایک شک تھی 52B، اس کے تحت جو ہے صدر کو یہ اختیارات حاصل تھا کہ وہ اسمبلی توڑ سکتے تھے۔ تو صدر غلام اسحاق جو کہ ایک بیوروکریٹ تھے اور وہ کافی کاغ قسم کے انسان تھے، ان کی پسند کی جب چیزیں نہ کیجیں تو وہ ان کو جو ہے الٹا مینور کرنے کا ان کو بڑا فن آتا تھا۔ تو انہوں نے جناب ایسا کیا کہ 16 اگست 1990 کو 90 میں جو ہے انہوں نے بے نظیر کی اسمبلی توڑ دی، جس اسمبلی کی وہ قائد ایوان تھیں اور جس نے انہیں وزیر اعظم نامزد کیا ہوا تھا یا چنا ہوا تھا، وہ اسمبلی ہی توڑ دی۔ اور پھر جو ہے اس کو جو ہے نا زیر عتاب کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کو، اور ان کے مخالف جو تھا IGI اسلامی جمہوری اتحاد، ان کو جو ہے پروموٹ کیا گیا، ان کو پریشرائز کیا گیا، پروموٹ کیا گیا اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے تمام حربے جو ہے نا استعمال کیے گئے۔ بہرحال اس کے بعد جب 90 میں جو ہے اور یہ شروع ہوا تھا اور 93 میں اگلے جب الیکشن ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی کو ہروا دیا گیا یا پیپلز پارٹی ہار گئی، اور اسلامی جمہوری اتحاد جو ہے وہ 90 میں جو ہے نا ہوئے تھے، 90 میں ان کی حکومت ختم ہوئی نا، تو 90 میں جب جو ہے دوبارہ الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی ہار گئی اور اسلامی جمہوری اتحاد جیت گیا، اور اس کے سربراہ تھے جناب نواز شریف۔ تو نواز شریف جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ بن گئے۔ اب جو ہے کچھ عرصہ وہ بھی جو ہے نا چونکہ وہ اتنے تجربہ کار نہیں تھے، وہ بہت جلد بازی سے کام لیتے تھے، کچھ لوگوں کو جو ہے نا ادھر سے اکھاڑ پچھاڑ کی، کسی جنرل کو ادھر اٹھایا، DG جو تھے DIG اس کو اٹھا کے ادھر کیا ادھر کیا۔ تو اسحاق خان جو ہے وہ بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ ان کو پسند نہیں آئی، تو دیکھا نہ تو انہوں نے بھی جو ہے ان کی اسمبلی بھی جو ہے نا وہ توڑ دی۔
1 یا 2 سال یہ کیا اسمبلیاں اور کیا جو ہے نا حکومت جو ہے نا اقتدار میں رہ کر کام کرتی. بینظیر کی حکومت کو بھی ختم کیا گیا، پھر اس کو بھی ختم کیا گیا. پھر 93 میں جو ہے نا پھر الیکشن ہوئے اور ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی اور بینظیر بھٹو جو ہے وہ ملک کی وزیر اعظم بن گئی. جبکہ نواز شریف کے اس پہلے دور میں بینظیر پر بہت جو ہے ظلم بھی ڈھایا گیا، ان پہ مقدمات قائم ہوئے، ان کے شوہر آصف علی زرداری پر مقدمات قائم کیے گئے اور آصف علی زرداری کو بدعنوانی کے جرم میں جو ہے وہ جیل بھی ڈال دیا گیا، جیل میں ڈالا گیا. بینظیر خود بھی جو ہے ملک سے جو ہے وہ باہر رہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے نا ملک کے چلتے رہے اور پیپلز پارٹی پھر جو ہے اس سے اقتدار سے جو ہے وہ باہر رہی. ابھی اس کے آگے جو ہے جانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ پیپلز پارٹی کا جب وجود عمل میں لایا گیا اس وقت میں نے آپ کو کہا پرچم کے حوالے سے، منشور کی بنیادوں کے حوالے سے 2-3 باتیں کہیں. تو میں اب جو ہے ان کے منشور کی طرف آتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ڈیٹیل منشور تھا اس کو ترتیب دیا گیا تو ان میں کیا کیا نکات جو ہے وہ شامل تھے. تو ان میں جو چیدہ جو ہے نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھوں گا. پہلا نقطہ یہ تھا کہ ملک میں غیر طبقاتی معاشرہ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. یہاں چھوٹے بڑے ایلیٹ کلاس، یہ امیر طبقہ، غریب طبقہ، اس کو ختم کیا جائے گا اور غیر طبقاتی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اس کے لیے جو ہے نا سوشلزم رائج کیا جائے گا. یہاں پر پہلا نقطہ جو ہے ان کا لیے یہ تھا. دوسرے ان کے منشور کی بات یہ تھی کہ دولت کی پیداوار کے تمام جو بڑے ذرائع ہیں ان کو قومی ملکیت میں لیا جائے گا، وہ قوم کی ملکیت ہوں گے. یعنی کہ ان کو جو یہ میں آپ 10-15 جو ہیں انہوں سنتیں ان کا نام لوں گا کہ ان کو قومیایا جائے گا اور قومی ملکیت میں لیا جائے گا، جن میں لوہے کے کارخانے ہیں، فولاد کے کارخانے ہیں، اسی طرح مشین سازی اور اس کے آلات، کیمیکلز ہیں، جہاز رانی کے جو ہے نا صنعت ہے، یا برقی قوت پیدا کرنے والے جو آلات ہیں، اسی طرح موٹر کاروں کی تیاری، الیکٹرانکس، اسلحہ سازی، دفاعی ہتھیار، کاغذ، سیمنٹ، ٹیکسٹائل اور پٹ صنعت وغیرہ کی صنعت شامل ہے. یہ تمام جتنے کارخانے ہیں یہ پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہوئے، سب کو جو ہے اس کو جو ہے ان کو قومی ملکیت میں لیا جائے گا اور یہ ملک پاکستان کی جو ہے یہ ملکیت ہوں گے. اسی طرح اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ آمد و رفت کے جتنے بڑے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر ریلوے ہے، جہاز ہیں، شپس کارپوریشنز ہیں، شہری ہوابازی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ گورنمنٹ کی تحویل میں ہوں گے. اور اسی طرح روڈ ٹرانسپورٹ کو بھی بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے سرکاری ملکیت میں لے لیا جائے گا. اگلا جناب ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ بینکوں کے بھی تمام جتنے بینک ہیں ان سب بینکوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے گا. ایک بہت بڑی جو بات تھی اس میں وہ تھی مزدوروں کے لیے، جو ان کے منشور میں جو ہے یہ شامل تھی کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور انہیں ہر طرح کی سہولت میسر کی جائے گی. مثال کے طور پر کیا تھا کہ مزدوروں کو رہائش اور کام کی جگہ تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا جائے گا. آنے کے لیے، ان کو لے جانے کے لیے فیکٹریوں تک ٹرانسپورٹ موجود ہوگی اور وہ یہ سہولت ان کو مہیا کی جائے گی. دوسرا یہ مزدوروں کی رہائش کے لیے گھر بنائے جائیں گے، ان کے لیے جو ہے کالونیاں بنائی جائیں گی جہاں وہ رہیں گے. یعنی کہ پورے گاؤں جو ہے نا بستیاں آباد کی جائیں گی مزدوروں کے لیے. پھر جناب ان کو ایک اور بھی جو ہے چھوٹ دی گئی
کہ ان کو جب چھٹیاں دی جائیں گی تو چھٹیوں میں پوری تنخواہ دی جائے گی. جب یہ چھٹیوں پر جائیں گے تو تنخواہ کے ساتھ جو ہے نا وہ چھٹیوں پر جائیں گے. اس کے علاوہ جناب ان کو ایک اور بھی لیٹیچیوڈ دیا گیا کہ جب ان کو چھٹیاں دی جائیں تو ان چھٹیوں کو گزارنے کے لیے جب یہ کہیں جائیں تو ان کو صحت مند ماحول میں جو ہے نا تفریح کیمپوں کا قیام جو ہے نا یہ عمل میں لایا جائے گا، تاکہ یہ وہاں پر جا کے چھٹیوں کو تھوڑا انجوائے کر سکیں. کام کرنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ بریک ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آئی نیڈ ریسٹ. تو 2-4 دن یا مہینے کا جتنی بھی ان کی چھٹی بنتی ہے وہ ریسٹ کے لیے جہاں جائیں تو وہاں ان کی چھٹیاں گزارنے کے لیے صحت مند ماحول میں تفریح کیمپوں کا قیام بھی پیپلز پارٹی کے جو ہے ان کا قائم کرنا ان کے منشور میں شامل تھا. پھر جناب یہ تھا وہ جو بستیاں میں نے ذکر کیا ہے، ان بستیوں میں مزدوروں کے بچے بچیوں کے لیے اسکولوں کا قیام، وہاں پر اسکول بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ ان کے بچے بچیاں وہاں پر بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اسی طرح مزدوروں کو اور ان کی فیملیز کے لیے علاج معالجہ کی سہولیات جو ہے وہ بھی مہیا کی جائیں گی. ایک اور بڑی کام کی بات اس منشور میں تھی مزدوروں کے لیے کہ ظاہر مزدور جو کام کریں گے میل اور فیمیل جو ہے، فیمیل جو ہیں عورتیں جو کام کرنے والی ہیں ان کی غیر حاضری میں ان کے دودھ پیتے بچوں کی نگہداشت کے لیے چھوٹے چھوٹے ہومز بنائے جائیں گے، پرورش گاہوں کا انتظام کیا جائے گا. عورتیں ظاہر کام پر جائیں گی تو ان کے بچے پیچھے رہیں گے تو ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہوگا، تو ایسی جو ہے وہ پرورش گاہوں کا انتظام کیا جائے گا جہاں ان کے بچوں کی لک آفٹر کی جائے گی، دیکھ بھال کی جائے گی. پھر جناب ساتھ میں یہ ہے کہ جب مزدوروں کی بستیوں میں اسکول کام کیے جائیں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ بچے جو ہے نا یہ ٹیلنٹ خدا کی دین ہے، ان میں ایسے بچے بھی پیدا ہوں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں، مزدور بننا چاہیں تو مزدور بن جائیں. تو ایسے بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے جو ہے مزدوروں کے بچوں کے لیے وظائف جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. یہ بھی ایک تعلیم کے فروغ میں اور مزدوروں کی فلاح کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں ایک بہت بڑی بات رکھی تھی. اس کے ساتھ جناب انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مزدور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے غلام بن کے رہیں گے، ان کو جناب اپنی یونین بنانے کا، تاکہ ان کے یونین جو ہے سازی وہ کر سکیں، یونین ان کی بن سکے، اپنے میں سے جو ہے کوئی اپنا رہنما یا لیڈر چن سکے جو ان کے مطالبات جو ہے جو ہے نا مالکان تک یا انتظامیہ تک پہنچائیں، پھر ان کو حل کرانے میں وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں اور مزدوروں کی فلاح بہبود کے لیے وہ کام کریں. ہر مزدور اٹھ کے جو ہے ظاہر انتظامیہ تک جا نہیں سکتا، تو وہ آگے جو ہے نمائندے ان کے جو ہے وہ ان کے اور انتظامیہ کے درمیان برج کا جو ہے کردار ادا کریں. تو مزدوروں کو اپنی یونین بنانے یعنی یونین سازی کا بھی حق دیا جائے گا. اس کے بعد جناب ایک یہ تھا کہ ملک میں جتنا جو ہے رقبہ ہمارا کاشتکاری کو بڑھاؤ دیا جائے گا. جنگلات کے جو ایسے علاقے ہیں جن پہ جنگلات ہیں ان میں درخت لگائے جائیں گے اور جنگلات کا رقبہ جو ہے وسیع کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، کیونکہ جنگلات ہی یہ کاشتکاری اور جنگلات ہمارے ملک کی معیشیت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جناب یہ بھی اس منشور کا جو ہے حصہ تھا. اس کے ساتھ جو ہے نا یہ تو ہر پیپل پارٹی کے جو ہے منشور میں ہوتا ہے کہ بنیادی شہری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، یہ وغیرہ، یہ بھی اس میں شامل تھا. پھر جناب ایک اور چھوٹی سی شک تھی منشور میں کہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں وہاں پر بھی ان کو پہ جو ہے نا وہ ظلم ہوتا ہے، ایٹماسفیئر وہاں اچھا نہیں ہوتا، تو جیل خانوں کی بھی اصلاح کی جائے گی، وہاں اچھا ماحول کریٹ کیا جائے گا. ایک اور چیز تھی منشور میں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے یا الیکشن لڑنے کے لیے عمر کی حد، کم سے کم جو عمر کی حد ہے وہ 18 سال جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی. تعلیم کے سلسلے میں منشور میں ایک بات رکھی گئی تھی، یہ بھی بڑی لازمی تھی اور کاش اس کے اوپر عمل ہو جاتا. یہ 2 شقیں تھیں کہ پرائمری تک جو ہے تعلیم جو ہے وہ مفت دی جائے گی، فری دی جائے گی،
اور لازمی دی جائے گی۔ دیکھیں یورپ میں، انگلینڈ میں گیا، سوئٹزرلینڈ میں، دیگر یورپی ممالک میں، وہ جو اگر بچہ کوئی 4 سال 5 سال 6 سال کا ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا اسکول نہیں جاتا، وہاں تو ہر چیز کا ریکارڈ ہے، کمپیوٹرائزڈ ہے ایوری تھنگ، بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی ڈیتھ تک جو ہے ساری چیزیں جو ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کتنے بچے ہیں، فلاں گھر میں کیا کیا ہے، تو وہ پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اگر بچہ جو ہے اسکول نہ جائے، زبردستی پکڑ کے لے جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جبری تعلیم، فری اور لازمی تعلیم جو ہے۔ ہمارے یہاں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کس کے یہاں بچے کتنے ہیں، کون گھر میں ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ 10 سال تک بچہ جو ہے 5ویں جماعت تک، یعنی 10 سال اس کی عمر ہوتی ہے، تب تک بچے کو لازمی جو ہے تعلیم دلوائی جائے گی، زبردستی، اور تعلیم فری ہوگی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے آگے جو 6 سال ہیں، میٹرک تک تعلیم جو ہے بھی فری ہوگی۔ اس کے آگے جب کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تو پھر جو ہے ان پہ جو ہے نا لاگو ہوگا، جو وظیفہ یا فیسیں جو ہیں وہ دیکھی جائے گی، لیکن میٹرک تک تعلیم جو ہے فری دی جائے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کیا کہ اسکولوں کی حد تک جو ہے سائنس اور میتھمیٹکس، ریاضی کی جو تعلیم ہے، اس پہ زیادہ جو ہے وہ زور دیا جائے گا۔ اس کے اوپر جو ہے یونیورسٹی آرڈیننس جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اور یونیورسٹیوں کے ڈھانچہ کو بھی جو ہے جمہوری بنایا جائے گا۔ ملک میں ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا تاکہ ہمارا کلچر جو ہے لوگوں کے سامنے بہتر انداز میں جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ تو اس کے بعد جو ہے ملک میں جو ہے نا آئینی ڈھانچہ جو ہے اس کے لیے بھی چند جو ہے قوانین وضع کیے گئے کہ آزادی فکر پہ جو ہے ملک میں آزادی فکر ہوگی، سوچ بچار اور آدمی اپنی انداز میں کر سکتا ہے۔ آزادی اظہار پہ پابندی نہیں ہوگی، تحریر اور تقریر پہ جو ہے وہ کے لیے آزادی ہوگی۔ یہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام نے صرف ڈکٹیٹر ہی اس وقت تک دیکھے تھے، کوئی عوامی جو ہے حکومت نہ دیکھی تھی 73 کے آئین سے پہلے جو ہے۔ تو مارشل لاء، کبھی جو سکندر مرزا، کبھی ایوب خان، جنرل یحییٰ، پھر باقی جو حکومتیں بھی آتی تھیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے، کبھی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ رہی نہیں۔ تو جو ڈکٹیٹر ہے یہ کبھی بھی جو ہے تحریر و تقریر کی آزادی نہیں دیتا۔ ادب لکھنے والے لوگ جو ہے جو کوئی کہانی لکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی ان کو اسمیل آ جائے تو اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ شعراء حضرات جو ہے وہ شعر و شاعری، غزل، نظم جو ہے لکھتے ہیں، کہیں انقلاب کی بات یا غریب غربے لوگوں کی بات، غریب طبقات کی بات ان کو نظر آ جائے تو ان کو پکڑ کے جو ہے نا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، فیض احمد فیض ہیں، احمد فراز ہیں، حبیب جالب ہیں۔ جب یہ ان کی شاعری پہ جو ہے نا پابندیاں لگی ہیں، ان کو جو ہے نا جلا وطن کیا گیا، قید بند کی صحبتیں جو ہے انہوں نے برداشت کی، ان کو جو ہے ملک دشمن کہا گیا۔ اس طرح جو ڈکٹیٹر ہے وہ کبھی بھی یہ ان کو آزاد نہیں رکھتا۔ تو پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم جو ہے تحریر و تقریر کی مکمل جو ہے نا آزادی دیں گے۔ اسی طرح اخبارات بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، ڈکٹیٹر جو اپنی پسند کی خبریں لگواتے ہیں، اگر وہ اخبارات ان کی تعریف و توصیف نہ کریں تو ان پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں یہ رکھا کہ اخبارات آزاد ہوں گے، ہم کوئی ان پہ پابندی نہیں لگائیں گے، جتنی مرضی تنقید کریں، اچھائی کے پہلوؤں کو اجاگر کریں، برائی پہ تنقید کریں، تاکہ ہم جو ہے سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ رسائل جو ہیں چھوٹے چھوٹے، اس وقت رسالے بھی بہت چھپتے تھے، وہ ان کو بھی جو ہے اظہار رائے کی جو ہے نا آزادی ہوگی۔ ہر بندے کو اجتماع منعقد کرنے کا حق حاصل ہوگا، ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ تمام جو ہے نا چیزیں ان کے منشور میں شامل تھیں۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی شامل تھی کہ پاکستان میں چند خوش نصیب لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، جو کہ ملک کے تمام وسائل کو لوٹتے ہیں، وسائل کو لوٹ کے چند ہاتھوں میں جو ہے نا انہوں گئے ہوئے ہیں، چند ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ وسائل بہت سارے ہیں، وسائل سارے، لیکن لوٹنے والے چند ہاتھ ہیں، اور وہ غریبوں کا جو ہے استحصال کرتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، پیسہ ان کا ہے، لے وہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ جو ہے عوام کے استحصال کو ہم جو ہے ہر حال میں جو ہے نا وہ روکیں گے۔ ظلم و جبر جو عوام کے ساتھ یا چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا وہ جو ہے بالکل جو ہے نا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح
کسانوں کے لیے بھی کچھ جو ہے نا وہ سہولیات جو ہے نا رکھی گئی ہیں، صحت عامہ کا جو ہے خیال رکھا جائے گا، جہالت کا خاتمہ کیا جائے گا، ثقافتی زندگی بہتر کی جائے گی، اور عورتوں کے لیے بھی جو ہے نا مساوی حقوق اور ان کی جابس کے لیے بھی جو ہے نا نوکریوں کے لیے مساوی مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ پھر جو ہے ایک بات جو آخری میں آپ سے جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ ملک کے جو اور 3 آرگنز ہوتے ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، تینوں شعبے جو ہیں یہ الگ الگ کام کریں گے اور یہ آزادانہ طور پر کام کریں گے۔ کوئی ایک شعبہ بھی، کوئی بھی آرگن دوسرے آرگن پہ جو ہے اثر انداز نہیں ہوگا۔ وزراء انتظامیہ میں جو ظاہر ہے پرائم منسٹر، وزیر، سفراء، وزراء شامل ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے اپنے نہ سفارشیں کریں گے عدلیہ کو یہ ہمارے پسند کے فیصلے کریں، نہ اس فیصلوں پہ اثر انداز ہوں گے، نہ سفارشیں کریں گے۔ عدلیہ اپنے فیصلے کرنے میں خود آزاد ہو۔ اسی طرح عدلیہ جو ہے یہ انتظامیہ پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی کہ جی ہم نے جو ہے نا آپ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، آپ یہ ہمارا کام کریں، فلاں کریں، ڈھمکان کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل تھا۔ اسی طرح مقننہ جو ہے وہ کوئی قانون بناتی ہے، قانون بنانا، قانون سازی کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام، تو ان قوانین پہ عمل درآمد کروانا یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ تو عدلیہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے یہ قانون بنایا، غلط بنایا، یہ بنایا، ایسا بنائیں۔ عدلیہ بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ عدلیہ پاکستان کے قوانین کی یا پاکستان کے وہ قوانین جو آئین میں درج ہیں ان کی تشریح کر سکتی ہے۔ کوئی بندہ جا کے کہے کہ مجھے جو ہے نا یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ جو ہے وہاں پر آئین کی تشریح کر سکتی ہے، اس کو غلط صحیح جو ہے قرار نہیں دے سکتی۔ بندے کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نے یہ جو مقدمہ کیا ہے یہ غلط ہے، آئین قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کی چند باتیں تھیں۔ اگرچہ ان باتوں پہ جو ہے اس منشور کی شقوں پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ وار جو ہے گفتگو ہے، اور ایک ایک شق پہ جو ہے اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے، نہیں ہوا ہے تو کتنا نہیں ہوا ہے، اور کیوں نہیں ہوا ہے، وجوہات ہیں۔ تو ان سب پہ جو ہے نا وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ کہیں پھر وقت ملا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔